بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم درس نمبر 81 کا آغاز کر رہے ہیں۔ گزشتہ درس نمبر 80 میں تیمم کے بارے میں امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمہم اللہ کا اختلاف بیان کیا گیا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے یہاں تیمم طہارت مطلقہ ہے اور اس سے طہارت کاملہ حاصل ہوتی ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک تیمم طہارت ضروریہ ہے۔ تیمم مزیل حدث نہیں بلکہ ساتر حدث ہے۔ تیمم حدث کو زائل کرنے والا نہیں ہے بلکہ حدث کو چھپانے والا ہے۔ نیز امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمہم اللہ دونوں کے دلائل گزشتہ درس میں بتلائے گئے تھے۔ آج کے درس میں دونوں جلیل القدر ائمہ کے تیمم کے سلسلے میں اختلاف کی بنیاد پر کئی مسائل میں اختلاف ہوگا، تو آج انہی اختلافی مسائل کو صاحب کتاب نکال کر بتلا رہے ہیں۔ عزیز طلبہ، آئیے دیکھیے اسکرین پر سب سے پہلے ہم مصنف رحمہ اللہ کی عبارت کو پڑھ لیتے ہیں۔ وَعَلَى هَذَا يُخَرَّجُ الْمَسَائِلُ عَلَى الْمَذْهَبَيْنِ مِنْ جَوَازِهِ قَبْلَ الْوَقْتِ وَأَدَاءِ الْفَرْضَيْنِ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ وَإِمَامَةِ الْمُتَيَمِّمِ لِلْمُتَوَضِّئِينَ وَجَوَازِهِ بِدُونِ خَوْفِ تَلَفِ النَّفْسِ أَوِ الْعُضْوِ بِالْوُضُوءِ وَجَوَازِهِ لِلْعِيدِ وَالْجَنَازَةِ وَجَوَازِهِ بِنِيَّةِ الطَّهَارَةِ۔ عزیز طلبہ، چونکہ احناف کے نزدیک تیمم طہارت کاملہ اور مطلقہ ہے اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک تیمم طہارت ضروریہ ہے، اس اختلاف کی بنیاد پر دونوں مذاہب میں درج ذیل 6 مسائل میں اختلاف ہوگا۔ پہلا مسئلہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے یہاں نماز کے وقت سے پہلے تیمم کرنا جائز ہے، کیونکہ تیمم وضو کی طرح طہارت مطلقہ ہے۔ جس طرح وضو نماز کے وقت سے پہلے جائز ہے، اسی طرح تیمم بھی نماز کے وقت سے پہلے جائز ہوگا، بشرطے کہ اس کے جائز ہونے کی شرائط موجود ہوں۔ لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کے یہاں وقت سے پہلے تیمم کرنا جائز نہیں، کیونکہ تیمم طہارت ضروریہ ہے۔ ادائے فرض کی ضرورت کے لیے تیمم جائز ہوا ہے، اور ادائے فرض کی ضرورت وقت کے بعد ہوگی، نماز کے وقت سے پہلے ضرورت متحقق نہیں، اس لیے تیمم بھی جائز نہیں ہوگا۔ اس مسئلے کو صاحب کتاب نے من جوازہ قبل الوقت سے بیان کیا۔ اس مسئلے کو صاحب کتاب نے من جوازہ قبل الوقت سے بیان کیا۔ دوسرا مسئلہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے یہاں ایک تیمم سے 2 یا 2 سے زیادہ فرضوں کا ادا کرنا جائز ہے، کیونکہ تیمم وضو کی طرح طہارت مطلقہ ہے۔ جس طرح وضو کے ساتھ 2 یا 2 سے زیادہ فرضوں کا ادا کرنا جائز ہے، اسی طرح ایک تیمم سے بھی 2 یا 2 سے زیادہ فرضوں کا ادا کرنا جائز ہوگا۔
لیکن امام شافعی کے یہاں ایک تیمم سے ایک فرض کا ادا کرنا جائز ہے، سنت اور نفل فرض کے تابع ہوں گے، دو یا دو سے زیادہ فرضوں کا ادا کرنا جائز نہیں، کیونکہ تیمم طہارت ضروریہ ہے۔ ہر فرض کا ادا کرنا الگ الگ اور مستقل ضرورت ہے، اس لیے ہر فرض کے لیے الگ الگ تیمم کرنا ضروری ہوگا۔ اس مسئلے کو صاحب کتاب نے وَأَدَاءِ الْفَرْضَيْنِ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ سے بیان کیا۔ تیسرا مسئلہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے یہاں تیمم کرنے والا وضو کرنے والوں کی امامت کرا سکتا ہے، کیونکہ تیمم بھی وضو کی طرح طہارت مطلقہ ہے۔ امام اور مقتدی دونوں کی طہارت برابر ہے، لہٰذا تیمم کرنے والے کا وضو کرنے والوں کا امام بننا صحیح ہے۔ لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کے یہاں تیمم کرنے والا وضو کرنے والوں کی امامت نہیں کرا سکتا، کیونکہ تیمم طہارت ضروریہ ہے۔ امام کی طہارت ضرورت کی بنا پر مشروع ہوئی ہے، اس لیے اس کی طہارت ناقص ہے، اور وضو طہارت مطلقہ ہے تو وضو کرنے والوں کی طہارت کامل ہوئی، اور کامل طہارت والے ناقص طہارت والے امام کی اقتداء میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ عزیز طلبہ، اس مسئلے کو صاحب کتاب نے وَإِمَامَةِ الْمُتَيَمِّمِ لِلْمُتَوَضِّئِينَ سے بیان کیا۔ چوتھا مسئلہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے یہاں اگر کسی بیمار کو وضو کے ساتھ عضو یا جان کی ہلاکت کا خوف نہیں، صرف مرض بڑھ جانے کا خوف ہو تو اس کے لیے تیمم کرنا جائز ہے، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کے یہاں جائز نہیں، کیونکہ بیماری کا بڑھ جانا کوئی ضرورت نہیں، بلکہ جان یا عضو کو ہلاکت سے بچانا ضرورت ہے، اس لیے اس ضرورت کے وقت تیمم کرنا جائز ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بیماری کے بڑھ جانے کی وجہ سے بھی تیمم کرنا جائز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ۔ اس آیت کریمہ میں مرد کو بھی جواز تیمم کی صورت میں ذکر کیا گیا ہے۔ عزیز طلبہ، اس مسئلے کو صاحب کتاب نے وَجَوَازِهِ بِدُونِ خَوْفِ تَلَفِ النَّفْسِ أَوِ الْعُضْوِ بِالْوُضُوءِ سے بیان کیا۔ پانچواں مسئلہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں نماز عید اور نماز جنازہ کے لیے ابتداءً اور بناءً تیمم کر سکتا ہے۔ ابتداءً کا مطلب یہ ہے کہ عید یا جنازے کی نماز کے لیے کوئی آدمی حاضر ہوا، اس کا وضو نہیں تھا، اگر وضو کرنے کے لیے شہر جاتا ہے تو نماز فوت ہو جاتی ہے، تو امام صاحب کے ہاں اس کے لیے تیمم کرنا جائز ہے۔ بناءً کا مطلب یہ ہے کہ عید یا جنازے کی نماز میں کسی آدمی کا وضو ٹوٹ گیا، اگر وضو کرنے کے لیے باہر جاتا ہے تو اس کی نماز جنازہ یا نماز عید فوت ہو جاتی ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں اس کے لیے تیمم کرنا جائز ہے، تیمم کر کے اسی نماز پر بنا کر لے۔ لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کے یہاں نماز عید یا نماز جنازہ کے لیے تیمم کرنا جائز نہیں، کیونکہ تیمم طہارت ضروریہ میں سے ہے، اور ضرورت ادائے فرض کے وقت ہوتی ہے، اور یہ دونوں نمازیں فرض نہیں، تو ان کو پانے کے لیے تیمم بھی جائز نہیں۔ عزیز طلبہ، اس مسئلے کو صاحب کتاب نے وَجَوَازِهِ لِلْعِيدِ وَالْجَنَازَةِ سے بیان کیا۔ چھٹا مسئلہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے یہاں طہارت کی نیت سے تیمم کرنا جائز ہے، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کے یہاں طہارت کی نیت سے تیمم کرنا جائز نہیں، کیونکہ مطلق طہارت سے طہارت کاملہ مراد ہوتی ہے، اور تیمم طہارت ضروریہ ہے، طہارت کاملہ نہیں۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے یہاں جب تیمم طہارت مطلقہ ہے تو پاکی حاصل کرنے کی نیت سے تیمم کرنا جائز ہے۔ عزیز طلبہ، اس مسئلے کو صاحب کتاب نے وجوازہ بنیت الطہارت سے بیان کیا۔ آئیے اب ہم عبارت کا ترجمہ کر لیتے ہیں، دیکھیے اسکرین پر۔ وعلی ھذا، اس اختلاف پر، اختلاف کیا؟ تیمم ہمارے نزدیک طہارت مطلقہ ہے اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک طہارت ضروریہ ہے۔ اس اختلاف کی بنیاد پر دونوں مذہبوں کے مطابق یخرج المسائل علی المذہبین
دونوں مذہبوں کے مطابق مسائل کا استخراج کیا جائے گا، مسائل کو نکالا جائے گا۔ نمبر 1 من جوازہ قبل الوقت۔ نمبر 1 من جوازہ قبل الوقت۔ نمبر 1 یعنی تیمم کا جائز ہونا وقت نماز سے پہلے۔ من جوازہ قبل الوقت یعنی تیمم کا جائز ہونا نماز کے وقت سے پہلے، عندنا ہمارے نزدیک، لا عندہ نہ کہ امام شافعی کے نزدیک، وَأَدَاءِ الْفَرْضَيْنِ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ، اور ایک تیمم کے ساتھ 2 فرضوں کو ادا کرنا، وَأَدَاءِ الْفَرْضَيْنِ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ، اور ایک تیمم سے 2 فرضوں کو ادا کرنا، عندنا ہمارے نزدیک، لا عندہ نہ کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک، وَإِمَامَةِ الْمُتَيَمِّمِ لِلْمُتَوَضِّئِينَ، وَإِمَامَةِ الْمُتَيَمِّمِ تیمم کرنے والے کا امامت کرنا، للمتوضئین وضو کرنے والوں کو، وَإِمَامَةِ الْمُتَيَمِّمِ تیمم کرنے والے کا، للمتوضئین وضو کرنے والوں کے لیے امامت کرنا، تیمم کرنے والے کا وضو کرنے والوں کے لیے امامت کرنا، عندنا لا عندہ ہمارے نزدیک نہ کہ امام شافعی کے نزدیک، وجوازہ بدون خوف تلف النفس او العضو بالوضوء، وجوازہ اور تیمم کا جائز ہونا، بالوضو وضو کے ساتھ، جان یا عضو کے ہلاکت کے اندیشے کے بغیر، اور وجوازہ تیمم کا جائز ہونا وضو کے ساتھ جان یا عضو کی ہلاکت کے اندیشے کے بغیر، وضو کے ساتھ جان یا عضو کی ہلاکت کے اندیشے کے بغیر تیمم کا جائز ہونا ہمارے نزدیک نہ کہ امام شافعی کے نزدیک، وجوازہ للعید والجنازہ اور عید کے لیے اور جنازے کے لیے تیمم کا جائز ہونا، عندنا ہمارے نزدیک، لا عندہ نہ کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک، وجوازہ بنیت الطہارت اور تیمم کا جائز ہونا طہارت کی نیت سے ہمارے نزدیک نہ کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ لوگ عبارت کا مطلب اور ترجمہ سمجھ گئے ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔